السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ صدیوں سے اس مذہب کے پھیلاؤ کو روکنے کی سازشیں چلتی آئی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس مذہب کی شہرت اور پھیلاؤ میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اس کے الٹے جو لوگ کبھی مذہب اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے بھی آخر میں اسلام کو ہی اپنا لیا۔ باکسر محمد علی، مائک ٹائسن، AR رحمان، اینڈرو ٹیٹ جیسے ایسے سینکڑوں مشہور نام ہیں جو کبھی غیر مسلم تھے، لیکن اسلام کے تعلیمات سے ایسے متاثر ہوئے کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن دوستو، جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اور اب کی بار جس انسان نے مسلمان بننے کا اشارہ دیا ہے، وہ کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے، بلکہ آج کے دور کا دنیا کا سب سے بڑا یوٹیوبر ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں امریکہ کے مشہور یوٹیوبر مسٹر بیسٹ کی، جن کے یوٹیوب پر 224 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس یوٹیوبر کا اثر اپنے ویورز پر اتنا ہے کہ اس کے اسلام اپنانے کے ساتھ ساتھ دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ اسلام کو اپنا سکتا ہے۔ اور حال ہی میں امریکہ کے اس مشہور یوٹیوبر نے اسلام کو لے کر ایسا کیا خلاصہ کر دیا کہ جس کی وجہ سے دنیا بھر کے مذہبی اسکالر میں ڈر کا ماحول ہے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر مسٹر بیسٹ نے اسلام، کرسچینٹی اور دنیا کے دیگر مذہب میں سے کس مذہب کو سچا مذہب کہا۔ یہ سب معلومات آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل شاہدہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ایک اچھا سا لائک بھی کر دیں۔ تو دوستو، آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر مسٹر بیسٹ ہے کون۔ دوستو، آپ کو بتا دیں، مسٹر بیسٹ ایک امریکن یوٹیوبر ہے جن کی شہرت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے یوٹیوب چینل پر لگ بھگ 224 ملین لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، یعنی ان کے منہ سے نکلی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کا اثر پوری دنیا پر ہوتا ہے۔ یہ یوٹیوبر کے ذریعے دنیا میں سب سے زیادہ ارننگ کرنے والے کنٹینٹ کریٹر ہے۔ لیکن دوستو، حال ہی میں مسٹر بیسٹ نے ایک انٹرویو کے دوران اسلام کو لے کر کچھ ایسا بیان دے دیا ہے کہ جس کے بعد مسٹر بیسٹ کی چرچا چاروں طرف ہونے لگی۔ تو دوستو، دراصل حال ہی میں جب ایک شو کے دوران مسٹر بیسٹ سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ خدا کو مانتے ہیں، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ ایسے میں مسٹر بیسٹ کا یہ جواب سن کر ہوسٹ کو ایسا لگا کہ شاید وہ کرسچن ہے اور اس مسئلے پر اپنی مذہبی آئیڈینٹی چھپا رہے ہیں۔ اس لیے آگے ہوسٹ نے ان سے کھل کر یہ سوال کیا کہ کیا وہ کرسچن ہے، جس پر مسٹر بیسٹ نے بڑی تیزی کے ساتھ جواب دیا کہ نہیں، کرسچن تو میں بالکل بھی نہیں ہوں، بلکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں خدا کو کیسے مانوں۔ اس انٹرویو لینے والے انسان نے پوچھا کہ آپ کا مطلب کیا ہے، میں کچھ سمجھا نہیں، جس کے جواب میں مسٹر بیسٹ نے کہا کہ ہمارا یونیورس اتنا بڑا ہے کہ میرے سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کیسے کسی نے پیدا کیا اور کیسے قابو میں رکھا ہوا ہے۔ اس پر ہوسٹ نے ان سے کہا کہ لگتا ہے ایک ایسا انسان جو خدا کو نہیں مانتا ہو۔ اس کے جواب میں مسٹر بیسٹ نے کہا کہ نہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ میں خدا کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس بات کو لے کر حیران ہوں اور یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خدا اتنی بڑی کائنات کو کیسے چلاتا ہوگا۔ لیکن دوستو، حیرانی کی بات یہ رہی کہ جب اسی انٹرویو کے دوران آگے مسٹر بیسٹ سے پوچھا گیا کہ دنیا کے سبھی دھرموں میں سے وہ خود کو کس مذہب کے سب سے زیادہ قریب مانتے ہیں، یعنی ان کو کون سا مذہب سب سے زیادہ پسند ہے، تو دوستو اس کے جواب میں مسٹر بیسٹ نے کہا کہ میرا ایک کیمرہ مین ہے جس کا نام محمد طارق ہے۔ میں اس لڑکے کی لگن اور عبادت دیکھ کر اکثر حیران ہوتا ہوں، جس شدت سے وہ عبادت کرتا ہے اور جس ایمانداری سے وہ محنت کرتا ہے، اس کی یہ ادا مجھے اسلام کے قریب لے جاتی ہے۔ مسٹر بیسٹ کا یہ جواب سن کر پروگرام میں موجود سبھی لوگ
حیران ہو گئے۔ انٹرویو میں آگے مسٹر بیسٹ نے کہا کہ دراصل محمد طارق بید ہی پروفیشنل اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے والا انسان ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی بھی غلط عادت کا شکار نہیں ہے۔ حالانکہ میرے ساتھ جتنی بھی ٹیم کام کرتی ہے میں انہیں پوری آزادی دیتا ہوں کہ وہ جیسے چاہے رہ سکتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ محمد طارق اس طرح کے کسی بھی موقع کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا اور ہمیشہ اپنے کردار کی عظمت کو قائم رکھتا ہے۔ اس پر بات کرتے ہوئے مسٹر بیسٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ محمد طارق وقت پر اپنی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ وہ اسلام کی باقی تعلیمات پر بھی عمل کر سکے۔ میں نے اپنی زندگی میں اسے کبھی شراب نوشی یا اس طرح کے کسی بھی نشے کا سیون کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ یہ عادت ہمارے کلچر میں نارمل مانی جاتی ہے۔ مسٹر بیسٹ کا یہ جواب شو میں بیٹھے سبھی لوگوں کے لیے حیران کر دینے والا تھا۔ اس پر وہاں بیٹھے لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا وہ مستقبل میں اسلام مذہب کو اپنانے والے ہیں، جس کے جواب میں مسٹر بیسٹ نے کہا کہ فی الحال اس مسئلے پر میں کھل کر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ فیوچر میں اگر میں نے کسی مذہب کو قبول کرنے کا سوچا تو شاید اسلام ہی ایسا پہلا مذہب ہوگا جسے میں قبول کروں گا۔ دوستو، مسٹر بیسٹ کی اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام تبلیغ یا تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کی خوبصورتی نے غیر مسلموں کو اس دین کی طرف کھینچا، اور یہی صدیوں سے دین اسلام کے پھیلاؤ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کا بڑا اگزامپل یہ بھی ہے کہ جنوبی افریقہ کے سابق کا عظیم کھلاڑی اے بی ڈی ویلیئرز نے اپنے ساتھی مسلم کھلاڑی ہاشم حملہ کے بارے میں کہا تھا کہ ہماری ٹیم جب بھی کسی مصیبت یا پریشانی میں ہوتی تو ہاشم حملہ بڑی شانتی کے ساتھ نماز پڑھتا اور دعا کرتا، اور اکثر میں نے دیکھا کہ اس کے بعد سچویشن اچانک ہمارے فیور میں آ جاتی۔ یہی وجہ رہی کہ میں اس دور میں سب سے زیادہ عزت ہاشم حملہ کی کرتا ہوں۔ دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی مذہبی خوبصورتی ہی اس کے پھیلاؤ کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ مائک ٹائسن، محمد علی، AR رحمان جیسے کئی مشہور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ مسلمانوں کے کردار سے متاثر ہو کر دین اسلام کو اپنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی محمد طارق جیسے عام مسلمان انسان کا کردار اور ایمانداری مسٹر بیسٹ جیسے بے انتہا کامیاب انسان کو اسلام کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ آپ کے معلومات کے لیے بتا دیں، فی الحال تو مسٹر بیسٹ نے ابھی تک کھل کر اسلام نہیں اپنایا، لیکن انہوں نے اس بات کا اظہار تو کھل کر دیا کہ اسلام ان کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اگر مستقبل میں وہ کوئی مذہب اپنائیں گے تو اسلام ہی وہ سب سے پہلا مذہب ہوگا۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کا مسٹر بیسٹ کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سبھی دوستوں کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔